اسلام کے دور اول میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مہم ہندوستان آئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد عرب تاجروں کے قافلے اور مبلغ ہندوستان آئے۔ مالابار اور کالی کٹ اور سراندیب وغیرہ کی سرزمین نے خیر مقدم کیا اور یہاں وہ آباد ہو گئے۔ ان کی سادگی، خلوص اور بلند اخلاقی نے ان علاقوں کے باشندوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ دیانت اور عمل و کردار کی عمدگی کا شہرا ہندو راجاؤں تک پہنچا۔ ایک راجا نے بھی عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھا اور اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کرا کر سنا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ان علاقوں میں اسلامی خیالات اور تہذیب اور دیانت کی بنا پڑی۔ اس سے بڑھ کر یہاں کی اقوام میں فہم و ادراک کی وسعت اور علوم و فنون سے لگاؤ پیدا ہونے لگا۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ 15 ہجری میں خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے عثمان بن ابو العاص کو بحرین اور عمان کا والی بنایا تو اس نے اپنے بھائی حکم کو بحرین کی جانب روانہ کیا اور خود عمان کی جانب روانہ ہوا۔ عمان پہنچ کر ایک لشکر تانا کی جانب بھیجا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو حضرت عمر کو اس کی اطلاع دینے کے لیے لکھا۔ حضرت عمر نے اسے لکھا: اے ثقیف کے نا تجربہ کار نوجوان، تو نے کیڑے کو لکڑی پر سوار کر دیا۔ بے شک میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ ہلاک ہو جاتے تو میں تیری قوم سے اتنے ہی آدمی لے لیتا۔ اور عثمان نے حکم کو بروس کی جانب بھی روانہ کیا اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن العاص کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا۔ دشمن سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی اور اس نے فتح حاصل کی اور کامرانی سے واپس آیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عبداللہ بن عامر کو انہوں نے عراق کا گورنر بنایا، اس کے پاس یہ حکم لکھا کہ وہ سرحد ہند کی جانب کسی ایسے شخص کو بھیجے جو وہاں کے صحیح حالات معلوم کرے اور واپس آ کر خلیفہ کو خبر دے۔ تو عبداللہ نے حکیم بن جبلہ عبدی کو روانہ کیا۔ جب حکیم ہند سے واپس آئے تو اسے حضرت عثمان کے پاس عبداللہ نے بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے اسے ہندوستان کے شہروں کا حال دریافت کیا تو حکیم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں نے وہاں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقفیت حاصل کی ہے اور خوب تحقیقات کی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو آزمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تفصیلی حالات بیان کرو۔ حکیم نے کہا کہ ہندوستان میں پانی تھوڑا ہے، کھجوریں ردی ہیں اور وہاں کے لٹیرے دلیر ہیں۔ اگر لشکر کم ہو تو تباہ ہو جائے گا، اگر زیادہ ہو تو بھوکا مر جائے گا۔ حضرت عثمان نے اس سے فرمایا کہ تو حالات بیان کرتا ہے یا تک بندی کرتا ہے؟ کہا نہیں حضور، صحیح حالات بیان کرتا ہوں۔ آپ نے سکوت اختیار فرمایا اور وہاں کسی کو لڑنے کے واسطے نہ روانہ کیا۔ جب سن 38 ہجری کا آخر اور سن 39 ہجری کا آغاز ہوا تو حضرت علی کے عہد خلافت میں حارث بن مرہ عبدی بنیت ثواب رضاکارانہ طور پر حضرت علی کی اجازت سے سرحد کی جانب روانہ ہوا۔ چنانچہ اس نے فتح اور ظفر حاصل کی اور بہت کچھ مال غنیمت اور قیدی اس کے ہاتھ لگے۔ چنانچہ اس نے ایک دن میں 1000 قیدی تقسیم کیے اور علاقہ کلات کی جانب بڑھا۔ وہاں سخت مقابلہ ہوا۔ اس میں حارث اور اس کے تمام ساتھی بجز چند آدمیوں کے قتل ہو گئے۔ سن 42 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ معاویہ کے عہد حکومت میں سن 44 ہجری میں اس سرحد پر محلب بن ابی صفرہ نے حملہ کیا اور بنا اور الوار تک آیا۔ یہ دونوں شہر ملتان اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ یہاں دشمن اس کے مقابل ہوا اور محلب اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کی مگر وہ ناکام رہے۔ عبداللہ بن عامر گورنر عراق نے معاویہ کے زمانے میں عبداللہ بن سوار کو سندھ کا گورنر بنایا اور کہا جاتا ہے کہ خود معاویہ نے اپنی جانب سے عبداللہ کو سرحد ہند کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن سوار نے قلات پر حملہ کیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر عبداللہ امیر معاویہ کے پاس شام حاضر ہوا اور قلاتی گھوڑے تحفے میں پیش کیے۔ کچھ عرصہ اس کے پاس قیام کیا، پھر قلات کی جانب واپس آیا۔ اس مرتبہ قلاتیوں نے ترکوں سے فوجی کمک طلب کی اور ترکوں نے اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن سوار کے حق میں شاعر کہتا ہے: ابن سوار بہرحال مہمانی کی آگ کو روشن کرنے والا اور بھوک اور پیاس کو فنا کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن سوار بڑا سخی تھا۔ اس کے لشکر میں کوئی شخص اس کے مطبخ کی آگ کے سوا آگ نہیں جلا سکتا تھا۔ تمام لشکر اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا، اس لیے اس کے باورچی خانہ کے سوا اور کہیں آگ نہ جلتی۔ ایک رات اس نے کہیں آگ جلتی دیکھی تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک زچہ عورت ہے اور اس کے لیے حلوہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ 3 روز تک تمام لشکر کو حلوہ کھلایا جائے۔ زیاد بن ابی سفیان نے معاویہ کے زمانے میں سنان بن سلمہ کو سندھ کا والی بنایا۔ سنان بڑا قابل اور خدا پرست آدمی تھا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے لشکر کو طلاق کی قسم دلائی، یعنی ہر سپاہی سے قسم لی کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھاگے تو اس کی بیوی پر طلاق۔ چنانچہ سنان سرحد سندھ پر آیا اور مکران کو بزور شمشیر فتح کیا اور اس کی آبادی میں توسیع کر کے اسے شہر بنا دیا اور وہیں قیام اختیار کیا اور تمام بلاد سندھ کا نظم و نسق قائم کیا۔
کلبی کہتا ہے کہ جس شخص نے مکران فتح کیا وہ حکیم ابن جبلہ عبدی تھا۔ پھر زیاد نے سرحد سندھ پر قبیلہ ازمن سے راشد بن عمر کو گورنر بنایا۔ چنانچہ راشد مکران آیا اور پھر قلات پر حملہ کیا اور فتح پائی۔ پھر قوم مید سندھ کے بحری قزاقوں پر حملہ کیا۔ اسی حملے میں وہ قتل ہو گیا اور سنان بن سلمہ نے فوج کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر زیاد نے اس کو سرحد ہند کا گورنر بنا دیا۔ 2 سال تک یہاں قیام کیا۔ عاشی ہمدان نے مکران کے بارے میں کہا ہے کہ تو مکران جاتا ہے، بے شک وہاں جانا اور آنا بہت بعید یعنی دشوار ہے۔ مکران میرا مقصد نہ تھا اور نہ کوئی لڑائی ہے اور نہ تجارت۔ مجھ سے وہاں کے حالات بیان کیے گئے ہیں مگر میں وہاں گیا نہیں، تاہم اس کے ذکر سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ زیادہ آدمی وہاں بھوکے مر جائیں گے اور تھوڑے آدمی وہاں مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب حجاج بن الحکم بن ابی عقیل ثقفی عبد الملک کی جانب سے عراق کا والی ہوا تو اس نے سعید بن اسلم بن زرع کلابی کو مکران اور اس کی سرحد ہند کا گورنر مقرر کیا۔ جب سعید مکران پہنچا تو معاویہ بن حارث ایلانی اور محمد بن حارث ایلانی تمام سرحدی علاقے پر قابض ہو گئے۔ الاف کا نام ربان بن حلوان بن آف بن قزعہ ہے۔ قزعہ قبیلہ جرم کا جد اعلیٰ ہے۔ پھر حجاج نے مجاع بن سعار تمیمی کو اس سرحد کا گورنر بنایا۔ مجاع نے یہاں آ کر جنگ کی اور مال غنیمت حاصل کیا اور کندابیل کے بہت سے گروہوں اور حصوں کو فتح کیا۔ پھر محمد بن قاسم نے اس فتح کی تکمیل کی۔ مجاع 1 سال بعد مکران میں وفات پا گیا۔ شاعر کہتا ہے، جس کسی جنگ میں تو اے مجاع شریک ہوا اس کا تذکرہ تجھے زیب دیتا ہے، کیونکہ تو نے ہر جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر حجاج نے مجاع کی وفات کے بعد محمد بن ہارون نمیری کو مکران پر حاکم بنایا۔ اس کی حکومت کے زمانے میں جزیرہ یاقوت سراندیب کے بادشاہ نے حجاج کے پاس چند مسلمان عورتیں بطور تحفہ بھیجی جو اس کے ملک میں مسلمان پیدا ہوئی تھیں اور ان کے باپ دادا سوداگری کیا کرتے تھے اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے ان کے ذریعے حجاج سے تقرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جس کشتی میں یہ عورتیں سفر کر رہی تھیں اس کو دیبل کے بحری قزاقوں کے ایک گروہ نے چھوٹی چھوٹی جنگی کشتیوں میں سوار ہو کر گھیر لیا اور کشتی کو معا سامان اور عورتوں کے پکڑ لیا۔ ان میں قبیلہ یربوہ کی ایک عورت نے حجاج کہہ کر آواز دی۔ حجاج کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے بے ساختہ کہا کہ یا لبیک، یعنی ہاں میں آیا، اور فوراً سندھ کے راجہ داہر کے پاس قاصد بھیجا، ان عورتوں کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ ان عورتوں کو تو دریائی ڈاکوؤں نے پکڑا ہے جن پر میرا کوئی قابو نہیں، آپ ہی ان کی خبر لیں۔ حجاج یہ سن کر برا فروختہ ہو گیا اور اس نے عبید اللہ بن بنحان کو معا مختصر سپاہ کے دیبل پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عبید اللہ اس مہم میں قتل ہو گیا۔ پھر حجاج نے بدیل کو جو حاکم عمان تھا حکم لکھا کہ وہ دیبل روانہ ہو جائے، لیکن جب وہ جزیرہ یاقوت پہنچا اور دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس کا گھوڑا بدکا اور اس کو گرا دیا۔ دشمن نے اس کو گھیر لیا اور قتل کر ڈالا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسے بدھ مذہب کے جاٹوں نے قتل کیا تھا۔ ادھر عبد الملک فوت ہوا اور ولید تخت پر بیٹھا۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک سے اجازت لے کر اپنے چچا زاد بھائی اور داماد محمد بن قاسم بن عقیل ثقفی جو اس وقت شیراز میں تھا کو حکم دیا کہ وہ رے چلا جائے اور فوج لے کر سندھ پر حملہ آور ہو۔ محمد بن قاسم کے مقدمۃ الجحش یعنی ہراول پر ابو الاسود جہم بن زہر ثقفی کو سردار بنایا۔ 6000 سپاہی شام کے لشکر سے اور ان کے علاوہ بہت سے کار آزمودہ لوگ اس کے لشکر کے ساتھ شریک کر دیے اور تمام ضروری سامان بھی ان کو مہیا کر دیا۔ محمد بن قاسم شیراز سے چل کر مکران پہنچا اور چند روز یہاں قیام کیا۔ محمد بن قاسم ارمائل پہنچا اور اسے فتح کیا۔ پھر محمد بن ہارون بن زرع محمد بن قاسم سے ملا اور لشکر میں شامل ہو گیا اور اس کے ہمراہ روانہ ہوا، مگر ارمائل کے قریب ہی اس کا انتقال ہو گیا اور کنبیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر محمد بن قاسم ارمائل سے روانہ ہوا۔ جام بن زخر جوفی اس کے ہمراہ تھا۔ جمعے کے روز دیبل پہنچے اور وہ کشتیاں بھی پہنچ گئیں جن پر براہ سمندر فوجی سامان اور ہتھیار بھیجے گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر اترتے ہی لشکر گاہ کے چاروں جانب خندق کھدوا دی اور خندق کے کناروں پر نیزے گاڑ دیے اور پھر اس پر پھریرے اڑا دیے اور لوگوں کو ان کے جھنڈوں کے نیچے ٹھہرایا۔ عروس نامی منجنیک نصب کر دی گئی۔ اس منجنیک میں 500 آدمی کام کرتے تھے۔ دیبل میں ایک بہت بڑا مندر تھا۔
इस बुद्ध के मंदिर के बुर्ज पर एक लंबी बिल्ली लगी हुई थी। इस बिल्ली पर एक सुर्ख झंडा था। यह झंडा इतना लंबा चौड़ा था कि जब हवा चलती तो तमाम शहर को घेर लेता और झूमने लगता। तीसरे रोज़ हज्जाज के खतूत मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचे और मोहम्मद बिन कासिम के खतूत उस जानब के हालात और तरीक़ेकार के बारे में हज्जाज की राय मालूम करने के लिए उसके पास जाते थे। चुनांचा मोहम्मद बिन कासिम के पास हज्जाज का ख़त आया और उसमें लिखा था, जहाँ उतरो वहाँ गिर्द खंदक खोद लिया करो और अक्सर शब बेदार रहो। हमेशा तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहा करो, दुआ करो और ज़िक्र हक करते रहो। रूस नामी मंजनी को मंदिर की सीध में नस्ब करो और उसका एक पाया जो मशरिक जानिब से छोटा करो ताकि दूसरी जानिब बड़ा हो जाए और पत्थर बहुत ऊंचा फेंका जा सके। और उरूस के चलाने वालों को बुलाओ और हुक्म दो कि इस बिल्ली को ताक कर निशाना बनाया जाए जिसका तुमने अपने ख़त में ज़िक्र किया है। चुनांचा मंजनीक के चलाने वाले ने बिल्ली पर निशाना मारा और इसको तोड़ दिया। कुफार इससे भड़क उठे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन पर चढ़ाई कर दी। वो भी जोश में आकर किला से बाहर निकल आए। मुकाबला हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल वालों को शिकस्त फाश दी, हत्ता के मैदान से भगा दिया। उन्होंने किला में जाकर दम लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सीढ़ियों को लगा देने का हुक्म दिया। चुनांचा किले की दीवारों पर सीढ़ियाँ लगा दी गई और बहादुर सिपाही सीढ़ियों पर चढ़ गए। सबसे पहले चढ़ने वाले अहले कूफा में से कबीला मुराद का एक शख्स था। 93 हिजरी में किला दीबल बज़ोर शमशीर फतह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद मुसलमानों को दीबल में ज़मीनें तकसीम की, एक मस्जिद तामीर की और 4000 मुसलमानों को वहां आबाद किया और दीबल को असाकर इस्लामिया के लिए एक फ़ौजी मरकज़ बना दिया। इसके बाद हारून इब्न अबू खालिद मरोज़ी सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया, मगर थोड़े ही अरसे बाद वो कत्ल कर दिया गया। मुर्रखीन ने बताया है कि मोहम्मद बिन कासिम दीबल से नैरून आया। अहले नैरून ने इससे कबल अपने 2 साधु हज्जाज के पास रवाना किए और सुलह कर ली थी, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के लिए रसद मुहैया किया और इसको शहर में ले गए। सालाना ज़रे सुलह भी अदा की। मोहम्मद बिन कासिम जिससे शहर से गुजरता था इसको फ़तह कर लेता था, हत्ता कि दरिया सिंध के वरे जो नहर थी उसे अबूर किया। वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम सहबान के जानिब रवाना हुआ और इसको फ़तह किया। फिर दरिया सिंध के जानिब रुख किया और इसके दरमियानी हिस्से पर उतरा। दाहिर को इसकी खबर पहुंची और उसने मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले की ज़बरदस्त तैयारियां शुरू की। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन मसब सकफ़ी को सवार फ़ौजी दस्तों के साथ सिस्तान रवाना किया। अहले सिस्तान ने अमन और सुलह तलब की। साधुओं की एक जमात ने फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारत की खिदमत अंजाम दी। चुनांचा मोहम्मद बिन मसब ने इनको अमन और अमान दी और इन पर खिराज मुकर्रर किया। बगर्ज़ इत्मीनान उनसे कुछ मुअज़्ज़ज़ आदमी बतौर ज़मानत तलब किए और 4000 जाटों को साथ लेकर मोहम्मद बिन कासिम के साथ फ़ौज में शामिल हो गए। सिस्तान पर एक शख्स को हाकिम मुकर्रर किया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया सिंध को अबूर करने की तदाबीर सोची, क्योंकि दाहिर ने सारे पुल उठा लिए थे। चुनांचा रासिल के इलाके के पास खुद पुल बांध कर दरिया सिंध को अबूर किया। रासिल हिंदुस्तान के इलाका कच्छ का बादशाह था। दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को हकीर समझता था और उसकी जानिब से बिल्कुल बेपरवाह था। आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम और इसाकर इस्लामिया का दाहिर से मुकाबला हुआ। दाहिर हाथी पर सवार था। हाथियों का एक दस्ता उसको चारों जानिब था। ठाकर राजपूत भी बहुत बड़ी तादाद में उसके हमराह थे। दोनों फरीक ऐसी सख्त लड़ाई लड़े कि इससे पहले ऐसी लड़ाई कभी न सुनी गई थी। यहाँ तक कि दाहिर प्यादा पा हो गया और खूब जान तोड़ कर लड़ा। लड़ते लड़ते शाम के वक्त 10 रमज़ानुल मुबारक 93 हिजरी को वो कत्ल कर दिया गया। मदायनी की रिवायत के बामुअज्जब जिस शख्स ने दाहिर को कत्ल किया वो कबीला बनु कल्लाब का एक शख्स था। उसने इस मौके पर शेर कहा, फ़ौजी सवार और नेज़े और मोहम्मद बिन कासिम सब शाहिद हैं कि बेशक मैंने बग़ैर मुँह मोड़े जंग दाहिर में दुश्मनों की सफ़ों के परे तोड़ दिए, हत्ता कि तलवार लेकर ख़ास उनके बादशाह के सर पर जा पड़ा और इसको खाक में लूट पूट बग़ैर तकिए के रुखसारों के बल्ले पड़ा हुआ छोड़ दिया। मुर्रखीन कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने रावड़ को बज़ोर शमशीर फ़तह किया। किला रावड़ में दाहिर की बीवी पनाह गुज़ी थी। उसको खौफ हुआ कि वो पकड़ी न जाए, लिहाजा उसने खुद को माँ, अपनी लौंडियों और तमाम मालो मता के जलाकर सत्ती कर लिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने पुराने ब्रह्मनाबाद आया। ये मंसूरा से 2 फरसख 6 मील के फासले पर है। इन दिनों मंसूरा न था, बल्कि उसकी जगह झाड़ियाँ थीं। दाहिर की शिकस्त खोरदा फ़ौज इसी ब्रह्मनाबाद में थी, लिहाजा उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से सख्त जंग की। बिल आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मनाबाद को बज़ोर शमशीर फ़तह किया और 8000 फ़ौजी सिपाहियों को कत्ल किया और कहा जाता है कि 26,000। फिर अपना आमिल वहाँ कायम मुकाम छोड़ दिया।
اس کے بعد محمد بن قاسم بڑھتا بڑھتا راوڑ تک پہنچ گیا۔ یہ سندھ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ چند ماہ تک اہل راوڑ کا محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار اس شرط پر بطور صلح فتح کی کہ محمد بن قاسم نہ تو ان کو قتل کرے گا اور نہ ان کے مندر سے تعرض کرے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ بدھ مذہب کا عبادت خانہ ہے اور بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے کلیسے اور آتش پرستوں کے آتش کدے ہیں۔ اہل راوڑ کو خراج مقرر کیا اور ایک مسجد تعمیر کی اور وہاں سے سکہ سکھر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ دریائے بیاس کے دوسری جانب ایک شہر ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کو بھی فتح کیا، پھر دریائے بیاس کو عبور کر کے ملتان پہنچا۔ اہل ملتان نے اس سے مقابلہ کیا اور سخت لڑائی ہوئی۔ زائدہ ابن عمیر طائی نے خوب اس بہادری کے جوہر دکھائے۔ مشرکین کو میدان جنگ میں شکست ہوئی تو بھاگ کر شہر میں داخل ہوئے اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ محمد بن قاسم نے اہل ملتان کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ بہت طویل ہو گیا اور مسلمانوں کے توشے اور سامان خورد و نوش ختم ہو گئے۔ جب کچھ نہ رہا تو گدھے ذبح کر کے کھائے۔ آخر کار ایک شخص امان لے کر مسلمانوں کے پاس آیا اور اہل ملتان جو پانی پیتے تھے اس کے داخل ہونے کی جگہ اور راستے سے آگاہ کیا۔ محمد بن قاسم نے اس راستے کو پاٹ کر بند کر دیا۔ جب وہ پیاسے مرنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے لڑنے والوں کو قتل کیا اور ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، اور بدھ مندر کے پجاری جو 6000 تھے گرفتار کر لیے گئے اور بہت سا سونا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ تمام اموال غنیمت ایک کوٹھڑی میں جمع کیے گئے جو 10 گز 8 گز تھی۔ اس کی چھت میں ایک روشن دان کھلا ہوا تھا۔ تمام اموال جو اس میں امانت رکھے جاتے تھے سب اسی روشن دان سے ڈالے جاتے تھے۔ اسی لیے ملتان کا نام کرج بیت الذہب یعنی سونے کی کوٹھڑی کی سرحد پڑ گیا۔ ملتان کا بدھ مندر اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے اموال کے تحفے لائے جاتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی۔ اہل سندھ اس کے حج کے لیے آتے تھے اور طواف کرتے تھے، سر اور داڑیاں اس کے پاس منڈواتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بت اس کے اندر ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ جب محمد بن قاسم کے پاس حجاج بن یوسف کے موت کی خبر پہنچی تو وہ راوڑ واپس چلا آیا۔ یہاں آ کر لوگوں کو تنخواہیں دیں اور ایک لشکر بیلمان کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے جنگ نہیں کی اور اطاعت قبول کر لی۔ اہل سرست نے بھی مصالحت کر لی۔ جب 96 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے وفات پائی اور سلیمان بن عبد الملک اس کی جگہ حکمران ہوا تو اس نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کے خراج پر گورنر بنایا اور یزید بن ابی قبشہ کو سندھ پر۔ تو یزید نے محمد بن قاسم کو معاویہ بن محلب کے ساتھ گرفتار کر کے بھیجا۔ تو اس وقت محمد بن قاسم نے یہ شعر اپنے حسب حال پڑھا: لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، مگر افسوس انہوں نے لڑائی کے دن اور سرحد کے استحکام کے لیے کام آنے والے کیسے اچھے نوجوان کو ضائع کیا۔ اہل ہند محمد بن قاسم کی گرفتاری پر روئے اور کیرج میں اس کا مجسمہ بنایا۔ سہلے نے محمد بن قاسم کو واسط میں قید کر دیا۔ اس وقت محمد نے یہ شعر پڑھے: اگر آج میں واسط اور اس کی سرزمین میں پابند سلاسل دست بر زنجیر توک ور گلو ہوں تو اس پر افسوس نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے نوجوان سواروں کو اپنی ہیبت سے خوف زدہ کر دیا ہے اور کتنے ہی اپنے ہم سروں کو میدان جنگ میں مقتول چھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھے: اگر میں مقابلے میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتا تو بہت سی عورتیں اور مرد جو لڑائی کے واسطے تیار کیے گئے تھے وہ پامال کر دیے جاتے اور نہ سسکی گھوڑے ہمارے علاقے میں داخل ہوتے اور نہ کوئی عقی مجھ پر امیر ہوتا اور نہ میں غلام کا تابع ہوتا۔ اے شرفاء کو تباہ کرنے والے، تیرا زمانہ برا ہو۔ سہل بن عبد الرحمن نے خاندان ابو عقیل کے اور لوگوں کے ساتھ محمد بن قاسم کو بھی سخت تکالیف پہنچائیں اور یہاں تک کہ ان کو قتل کر کے چھوڑا۔ حجاج نے سالے کے بھائی آدم کو قتل کیا۔ اسی کے انتقام میں محمد بن قاسم کو سہلے نے قتل کیا۔ آدم میں خوارج کا عقیدہ رکھتا تھا اور خارجی المذہب تھا۔ حمزہ بن بیض حنفی نے محمد بن قاسم کی وفات پر یہ شعر پڑھا: بے شک مروت، رواداری اور جواں مردی محمد بن قاسم کے لیے مخصوص تھیں۔ 17 سال کی عمر میں فوجوں کی سپہ سالاری کی۔ تعجب یہ ہے کہ یہ سرداری پیدائش سے کس قدر قریب ہے۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ 17 سال کی عمر میں مردوں کے سپہ سالاری کی جگہ ان کے ہمسن ایک سرداری سے غافل کھیل کود میں مصروف تھے۔ اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے حضرت عمر فاروق کے زمانے سے محمد بن قاسم کے ہندوستان میں فتوحات تک کے دور کا احاطہ کیا تھا۔ یہ دور بنو امیہ کا دور تھا۔ اب ہم محمد بن قاسم کے ہندوستان سے واپس جانے کے بعد کے حالات سے سلسلہ تاریخ کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں۔ یزید بن ابی قبشہ کی وفات کے بعد حبیب بن محلب کے تقرر سے سندھ کے امن و امان کو نقصان پہنچا۔
खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 99 हिजरी में इब्न मुहलब को माजूल करके अमर बिन मुस्लिम बाहिली को अमारत सिंध पर भेजा और यहाँ के असली बाशिंदों में से अरबाब इक़्तिदार को तबलीगी दावतनामे भेजे, जिससे समझदार लोग बेहद मुतासर हुए और इनमें से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें राजा दाहिर का बेटा जय सिंह भी था। इसके बाद आले मुहलब ने खिलाफत से बगावत की, अपने साबिक असरात से फ़ायदा उठाकर सिंध को अपना मरकज़ करार दिया। दवाग इब्न हमीद यहाँ का सरगना बना, मगर हिलाल इब्न अहवज़ तमीमी की सरकर्दगी में खलीफा का लश्कर आया, जिसने आले मुहलब से मुकाबला करके इनका खात्मा किया। सन 107 हिजरी में आमिर बिन मुस्लिम बाहिली की बजाय जुनैद बिन अब्दुर्रहमान को यहाँ का अमीर बनाकर रवाना किया गया। राजा दाहिर का बेटा जयसंग इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अमान तलब करके और इजाज़त हुक्मरानी लेकर ब्रह्मनाबाद को अपना पाया तख्त बनाकर हुकूमत करता रहा। जुनैद से उसके ताल्लुकात बिगड़ गए, जिसकी वजह से दोनों में जंग आजमाई हुई। जयसिंह मारा गया और उसके बाद उसने अपनी फतूहात का दायरा वसीह किया, मावाड़ गुजरात तक गया और फिर आगे बढ़कर कश्मीर की सरहद तक भी पहुँचा। 111 हिजरी में बाब खिलाफत की जानिब से जुनैद सूबा खुरासान का वाली बना दिया गया और सिंध की हुकूमत तमीम बिन जैद के हाथ में आई। मशहूर शायर फरजक ने इसी के नाम अपना मशहूर कसीदा लिख कर रवाना किया था। तमीम कामयाब हुक्मरान साबित न हो सका और जल्द फौत हो गया, जिससे मुल्क में आम अबतरी पैदा हो गई। सिंध की नान हुकूमत आर्जी तौर पर दोबारा जुनैद के सुपुर्द कर दी गई। वो खुरासान में रहकर यहाँ की देखभाल करता रहा, मगर इंतज़ामी हालात सिंध के रोज़ बरोज़ अबतर होते गए। आखिर वाली इराक़ की जानिब से हुक्म बिन अवाना कल्बी अमीर सिंध बनाकर रवाना किया गया। उसने एक किला बंद शहर, महफूज शहर की बुनियाद डाली। इसको सिंध में इस्लामी हुकूमत का पाया तख्त और मुसलमानों का मरकज़ करार दिया गया। अमन व अमान कायम करने के लिए मुहिमात भेजी गईं, जिससे मुल्क में नए सिरे से अमन व अमान कायम हो गया। फतूहात से वापसी में उसने दूसरे शहर मंसूरा की बिना डाली, जो आखिर में इस्लामी हुकूमत का पाया तख्त बना। सन 121 हिजरी या 738 ईस्वी या सन 122 हिजरी या 739 ईस्वी में हुक्म एक लड़ाई में काम आया। इराक़ की हुकूमत यूसुफ बिन उमर सकफ़ी के हाथ में थी, चुनांचा सिंध की हुकूमत मोहम्मद बिन कासिम के बेटे आमिर के हाथ में दी गई। इसके दौर में बगावतों को फ़रोग़ हासिल हुआ, मगर वो अपनी पामर्दी और शुजाअत से मुकाबला करता रहा। इसी असना में आले मुहलब ने मरवान बिन यजीद बिन मुहलब की सरकर्दगी में फिर सर उठाया। मरवान कत्ल किया गया, जिसके बाद ये फितना फिर रफ हुआ। इसी असम में खिलाफत दमिश्क शाम की जगह बताया। उसने हशाम के वालियों आमिर बिन सकफ़ी भी माजूल कर दिया गया और सिंध की विलायत की बाग दौड़ यजीद बिन आरार के हाथ में आ गई। ये सिंध में भी सल्तनत का आखिरी वाली था। इस दौर में दारुल खिलाफत इनकिलाबात की अमाजगाह रहा, यहाँ तक कि अमवी हुकूमत का खात्मा हो गया और सन 132 हिजरी से अब्बासियों का परचम लहराने लगा। अब्बासियों का और के सूबे बन चुके, चुनांचे सिंध में अब अमवी सल्तनत का चिराग पहले गुल हुआ। मंसूर बिन जमहूर कल्बी दारुल खिलाफा से बढ़ता हुआ सिंध तक कान पहुंचा। 130 हिजरी में इब्न आरार के मुकाबले करके उसने कत्ल किया और अपनी आज़ाद हुकूमत सिंध उसने कायम की। मंसूर बिन जमहूर कल्बी से सिंध की इस्लामी हुकूमत का दूसरा दौर शुरू होता है। मंसूर को मगरबी सिंध के इलाका कंदाबील और दीबल वगैरह का हाकिम बनाया और ख़ुद हुकूमत सिंध के इंसराम में मसरूफ़ हो गया। इस ज़माना में खिलाफत अब्बासिया की तरफ से अबू मुस्लिम खुरासानी मशरकी ममालिक का निगरान था। उसने सिंध की वलायत के लिए अबू मुस्लिम अब्दुर्रहमान बिन मुस्लिम अब्दी को मामूर किया। वो फ़ौज लेकर दीबल पहुँचा। यहाँ मंसूर कल्बी ने मुकाबला किया और मारा गया। ये सुनकर मंसूर खुद आगे बढ़ा। मंसूरा के करीब दोनों फौजों में मुकाबला हुआ। अब्दी को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार होकर 133 हिजरी में कत्ल किया। अबू मुस्लिम खुरासानी ने यह रुदात सुनकर मूसा बिन काब तमीमी को 12,000 फौज के साथ सिंध पर हमला के लिए रवाना किया। उसने मंसूर को शिकस्त दी और वो फरार हुआ और सहरा में प्यास की शिद्दत से जान दे दी। इस तरह सन 134 हिजरी सिंध की हुकूमत खिलाफत अब्बासिया के ज़ेर इक़्तिदार आई। मूसा अब्बासी अमीर सिंध था। कुछ दिनों यहाँ मुकीम रहा, फातिहाना सरगर्मी दिखाई और अपने बेटे ऐनिया को अपना कायम मुकाम बनाकर इराक़ को वापस चला गया। ऐनिया कामयाब हुकाम साबित न हुआ। मुल्क के मुकीम अरब बाशिंदों में कबायली जंग शुरू हो। कहतानी और नज़ारी कबीले उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और उसने इन सब को कत्ल कराया। फिर उसके खिलाफ बगावतों और साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खलीफा मंसूर को सिंध का वाली बनाकर रवाना किया। ऐनिया बगावत पर आमादा हुआ। उमर बिन हफ्स ने कामयाब पेशकदमी की और अमान देकर मंसूरा पर कब्जा किया और ऐनिया को गिरफ्तारुल खिलाफा से पहले ही रास्ते में वो कत्ल करवा दिया गया। उमर बिन हफ्स का दौरे हुकूमत कई हैसियतों से अहम है।
اس کے عہد حکومت میں شیعان اور خارجی دونوں فرقوں کے مبلغین سندھ میں داخل ہوئے۔ سن 142 ہجری میں خارجی فرقے کا مبلغ حسان بن مجاہد ہمدانی سندھ میں داخل ہوا، مگر عمر بن حفص سادات کا طرفدار تھا اور خارجیوں کو اس کی حمایت حاصل نہ ہو سکی، اس لیے یہ مبلغین موصل واپس چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن محمد معروف با عبداللہ الاشتر ابن النفس زکیہ مدعی خلافت سندھ میں داخل ہوئے۔ عمر بن حفص نے اپنے فطری رجحانات سے ان کی طرف چشم پوشی کی، اس طرح وہ خود سندھ میں شیعت کی تحریک کے فروغ پانے میں معاون بنا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بمعروف عبداللہ الاشتر بن النفس زکیہ کی عقیدت سے اس نے پذیرائی کی اور رازداری کے ساتھ اس کو راجہ کے حدود حکومت میں ٹھہرایا، اور یہ اپنے طریقے کی تبلیغ میں مصروف رہے اور شیعت کی اشاعت ہوتی رہی۔ اتفاق سے سن 151 ہجری میں خلیفہ المنصور عباسی کو عبداللہ اشتر کے ہاتھ معلوم ہو گئے۔ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ دوسرے فدائی کو الاشتر کا نام دے کر یہاں دارالخلافت میں بھیجا گیا، جو وہاں قتل کیا گیا۔ المنصور اس وقت بھی آگاہی کہ وہ انصاف کے جرم کا بھی ثبوت کے ساتھ وہ اس کے تدبر دانائی کا بھی تھا کہ اس نے سندھ سے اسے ہٹا کر کی ولایت پر معمور کر دیا اور سندھ کی ولایت کا پروانہ حشام بن عمر تغلبی کو دیا، جس نے 151 ہی میں یہاں آ کر زمام حکومت اپنے ہاتھ لی۔ منصور عباسی نے حشام کو عبداللہ الاشتر کی گرفتاری کا حکم بھیجا، مگر در پردہ یہ بھی سادات کا ہم نوا تھا۔ اس نے ان کی گرفتاری سے اغماز کیا، مگر اس کے بھائی صفیح بن عمر تغلبی نے اچانک ان کے دستے کو دیکھ لیا اور حملہ آور ہو کر قتل کر ڈالا۔ حشام نے ان کے اہل و عیال اور محمد بن عبداللہ بمعروف ابن اشتر کو منصور عباسی کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کو مدینہ منورہ کے عامل کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حشام سالبی نے توسیع مملکت کی فکر کی، بہروج، ملتان اور گندھار کا قبضے میں لیا۔ پھر سن 157 ہجری میں رخصت لے کر وہ وطن واپس چلا گیا اور وہیں فوت ہوا۔ سندھ کی بلاد معبد بن خلیل تمیمی کو معمور کیا گیا۔ اس نے 159 ہجری میں وفات پائی تو روح بن حاتم کو مقرر کیا گیا۔ اس زمانہ میں ہندوستان کے خلاف بحری مہم بھی جاری، چنانچہ عربوں کے جنگی بیڑے ساحل گجرات سے آ کر ٹکرائے۔ خلیفہ مہدی کا بھیجا ہوا ایک عربی بیڑا گجرات کے ساحل پر عرب تاجروں کے کسی نزاع کے سبب سے آیا تھا۔ اس بیڑے میں حضرت مولانا ابو حفص ربیع بن صبیح سعدی محدث بھی تھے، جو سندھ آئے اور امامت پر معمور ہوئے، جو ہند کی سرزمین میں آسودہ بخواب ہیں۔ سندھ کی ولایت میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا، چنانچہ 159 ہجری میں روح بن حاتم جو والی مقرر ہو کر آیا تھا اسی سال واپس چلا گیا۔ اس کی جگہ بسطام بن عمر کو دی گئی، جو 160 یا 161 ہجری میں واپس طلب کر لیا گیا اور روح بن حاتم کو دوبارہ بھیجا گیا، مگر چند ہی مہینوں میں اس کی ناکامی ظاہر ہوئی تو نصر بن محمد بن اشعث خزائی واپس والی سندھ ہو کر آیا، مگر وہ بھی اسی سال واپس چلا گیا اور سندھ کی زمام سلطنت ایک ہاشمی محمد بن سلیمان بن علی کے ہاتھ میں دی گئی، جس نے عبد الملک بن شعاب کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، جو اس سے پہلے بھی بحری حملے میں آ چکا تھا، مگر اس کی نیابت بھی قائم نہ رہ سکی اور نصر دوبارہ مقرر ہو کر آیا۔ پھر زہر بن عباس اسی عہدے پر بھیجا گیا۔ اس کے بعد مصباح بن عمر ثعلبی کے ہاتھوں میں سندھ کی ولایت سپرد کی گئی۔ اس دور میں یہاں تمیمی اور حجازی نزاع شباب پر پہنچ گیا تو ناصر بن محمد بن اشعث تیسری مرتبہ یہاں والی ہو کر آیا اور 161 ہجری سے 164 ہجری تک کامیاب حکمرانی کر کے فوت ہوا۔ خلیفہ مہدی نے اپنے غلام لیث بن طریف کو اس عہدے پر معمور کر کے بھیجا، مگر سندھ میں داخلی بدامنی کا دورہ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کو فروغ کیا تو جاٹوں نے منظم بغاوت کی۔ خلیفہ مہدی نے لشکر بھیج کر لیث کی مدد کی۔ 165 ہجری میں یہ بغاوت فروغ ہوئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید کی خلافت کا دور آیا۔ اس نے 170 ہجری میں سالم یونسی کو وہاں والی بنا کر روانہ کیا۔ اس نے 4 سال حکمرانی کی۔ سن 174 ہجری میں اسحاق بن سلیمان ہاشمی آیا اور وہ اسی سال وفات پا گیا۔ اس کا لڑکا یوسف بن اسحاق اس کا قائم مقام بنا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے ظہور بن عبداللہ بن منصور کو والی بنا کر روانہ کیا اور ملک میں قبائلی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی تو جابر بن اشعث طائی آیا۔ اس کی ناکامی پر سعید بن سلیم بن قتیبہ مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنے بھائی کثیر بن مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیا تو مزید بدامنی پیدا ہوئی، اس لیے عیسیٰ بن جعفر بن منصور عباسی کو اس کی ولایت کی مہم سپرد کی گئی۔ اس نے محمد بن ثعلبی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس نے سندھ میں ناکامی کے بعد ملتان کا رخ کیا، وہاں بھی ناکام رہا تو عبد الرحمن یہاں کا والی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر ایوب بن جعفر بن سلیمان آیا۔ ان پے در پے ناکامیوں کے بعد ہارون الرشید کی نگاہ انتخاب آل محلب پر اٹھی۔
اس نے سن 184 ہجری یا سن 800 عیسوی میں داؤد بن یزید بن حاتم محلبی کو سندھ کی عنان حکومت سپرد کی۔ داؤد محلبی نے پہلے مغیرہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ سندھ میں ان دنوں عربوں کی قبائلی خانہ جنگی برپا تھی۔ مغیرہ نظاریوں کو مطیع کرنے میں ناکام رہا اور واقعات کی اطلاع داؤد کے پاس بھیجی تو وہ خود سندھ آیا اور اپنی سخت گیریوں سے سندھ سے نظاریوں کی طاقت کا خاتمہ کیا۔ وہ تقریباً 20 سال تک امن و امان سے حکومت کرتا رہا۔ 205 ہجری میں اس کی وفات کے بعد مامون نے اس کے بیٹے بشیر کو یہاں کی سند ولایت عطا کی اور 10 لاکھ درہم اور 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ خراج مقرر کیا۔ بشیر چند سال حکمرانی کرتا رہا مگر پھر خراج کا بھیجنا بند کر دیا اور اطاعت سے انحراف کیا تو مامون نے پہلے 211 ہجری میں حاجب بن سہلے کو بھیجا۔ بشیر نے اس کو شکست دی تو 213 ہجری میں انان بن عباد سالبی کو اور اس کے بھائی محمد بن عباد کو سندھ کے معاملات درست کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے 213 ہجری میں سندھ کو اپنے اقتدار میں لے لیا اور یہاں کے معاملات کو یکسو کر کے وہ بشیر کے ساتھ لے کر بغداد چلا گیا۔ پھر موسیٰ بن یحییٰ بن خالد بن برمک کو والی بنا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد عمران بن موسیٰ معتصم کے عہد میں آیا۔ واسق باللہ نے سن 227 ہجری میں عطا ترکی کو والی مقرر کیا۔ متوکل کے عہد میں ہارون بن ابن خالد مزوری کو سندھ کا والی بنا کر روانہ کیا گیا مگر حجازیوں کے سر گروہ عمر بن عبدالعزیز حباری نے سندھ پر اقتدار حاصل کر لیا اور خالد کو قتل کروا دیا اور متوکل کو درخواست اپنے ولایت کے لیے دی۔ خلیفہ نے منظور کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے خود مختار حکومت قائم کی مگر حالات بگڑتے گئے۔ جو عرب قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے تھے وہ باہمی دست و گریبان تھے۔ حکومت کمزور ہو گئی تھی اور ہندو راجاؤں نے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب صرف 2 حکومتیں باقی رہ گئی تھیں، ایک کا دارالسلطنت منصورہ تھا اور دوسری کا دارالسلطنت ملتان۔ سندھ میں حکومت حباریہ کے حالات بیان کرنے سے قبل عربی قبائل کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ عرب خاندان سندھ میں آباد ہو گئے تھے، جیسے بنو حبا ملتان میں، حباری قریشی منصورہ میں، بنو ثقیف بکھر الور میں، ان کے علاوہ بنو تمیم، آل مغیرہ، عباسی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، اشری، بنو اسد، بنو عتبہ سادات وغیرہ ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے۔ صدیوں سندھ میں رہنے سہنے اور شادی بیاہ کرنے سے ان کی اصل عربی معاشرت میں فرق آ گیا اور آہستہ آہستہ مخلوط معاشرت کے خوگر ہو گئے اور پھر خاندان کے نام سندھی تلفظ میں ایسے ہو گئے کہ شناخت مشکل ہو گئی، مثلا مغیرہ سے موریہ۔ ابتدائے عہد میں ولایت سندھ کی طرف سے زمین کے بڑے بڑے قطاعات مثلا صوبہ، تحصیل وغیرہ ان خاندانوں کو ٹیکس وصول کرنے اور انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے سپرد کیے گئے، جس پر وہ نسلاً با نسل بطور وراثت قابض رہے۔ سندھ کی مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان میں سے قریش کے خاندان نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس خاندان کا پہلا حاکم عمر بن عبدالعزیز حباری مذکورہ الذکر ہوا، جو سن 240 ہجری میں سندھ کا خود مختار حاکم بنا اور 30 برس حکومت کر کے وفات پا گیا۔ اس کا لڑکا عبداللہ تخت نشین ہوا۔ سن 279 ہجری میں ایک عام بلوہ ہوا جس میں سمعاب جو بنی کندہ کا غلام تھا سندھ پر قابض ہو گیا۔ گم منصورہ پر عبداللہ کا دوبارہ قبضہ ہو گیا مگر معلوم ہوتا ہے کہ ملتان اس کے اقتدار سے باہر رہا، کیونکہ بنو سامہ کا خاندان جو عمان میں آباد تھا اس کی ایک شاخ بنو بنا ملتان میں بس گئی تھی، اس لیے اس نے بدامنی سے فائدہ اٹھا کر ملتان پر قبضہ کیا اور سن 290 ہجری میں بلا شرکت غیر وہ ایک بڑی طاقتور اور وسیع سلطنت اس نے قائم کر لی۔ غرب سندھ کے دونوں حصوں پر 2 قبیلے عرصہ دراز تک حکمران رہے۔ 270 ہجری میں جب فاطمی حکومت مصر میں قائم ہوئی تو عبداللہ المہدی کی طرف سے دائی ابو القاسم بن فرخ کا بھائی حشیم نامی سندھ میں ان کا پہلا دائی بن کر آیا اور فاطمی حکومت کی دعوت میں مصروف ہو گیا۔ عزیز باللہ خلیفہ متوفی سن 384 ہجری کے عہد میں حلیم بن شعبان یا سیبان کو فوجی مدد کے ساتھ بھیجا گیا جس نے اچانک ملتان پر قبضہ کر لیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سندھ بلوچستان کے علاقے چونکہ بحرین، عمان اور یمن کے سواحل سے آمد و رفت اور تجارت کے ذریعے پیوستہ تھے، اس لیے عربی سواحل کے مذہبی اور سیاسی اثرات سندھ اور بلوچستان کے مسلمانوں پر لازماً پڑتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سندھ کے سومرا نامی قبیلہ نے جس کی اصلیت پر پردہ پڑا ہوا ہے غالباً 370 ہجری میں اسماعیلی دعوت قبول کی اور 401 ہجری میں محمود غزنوی نے جب ملتان کی اسماعیلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تو گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ ملتان سے بھاگ کر منصورہ چلے گئے اور اچانک منصورہ کو حباری خاندان سے چھین کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 419 ہجری میں محمود غزنوی نے یہاں سے بھی ان کو بے دخل کر دیا۔
طبقات ناصری کے مصنف کے بقول سلطان محمود ابن سبکتگین نوشیروان عادل کی اولاد سے تھا۔ محمود کے والد امیر سبکتگین تھے۔ امیر سبکتگین امیر الپتگین کے داماد تھے۔ الپتگین امرائے دولت سامانیہ سے تھا اور اس دولت کی طرف سے ملک خراسان کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ سامانیہ سے قبل صفاریہ خود مختار ہوئے۔ ان ہر دو کی حکمرانیاں ماورا النہر کے علاقے پر تھیں۔ دارالسلطنت بخارا تھا۔ صفاریہ اور سامانیہ حکومتوں نے کابل اور قندھار تک علاقہ وسیع کر لیا۔ امیر الپتگین مذکور جو امیر ابو لیث سامانی سے خفا ہو کر بخارا سے نکل کر غزنی چلا آیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ شہر کابل سے 75 میل جنوب میں کوہستان کی شاخ گل کوہ پر واقع ہے۔ سبکتگین الپتگین کی وفات کے بعد نئی سلطنت کا امیر بنا۔ پنجاب کے راجہ جے پال اور امیر سبکتگین میں وہی پرانے سرحدی تنازع تازہ ہو گئے۔ پشاور سے جلال آباد تک کا علاقہ جو ملغاں کہلاتا تھا، پنجاب اور غزنی کی حکومتوں میں سے کسی حکومت کے زیر اثر رہے۔ آخر پنجاب کے راجہ جے پال نے اس نزاع کا فیصلہ کرنے کے لیے اور سلطنت غزنی کا قصہ پاک کرنے کے لیے ایک طوفانی لشکر لے کر ہاتھیوں پر سوار چلا اور وادی ملغاں میں اتر گیا۔ ادھر سبکتگین اور اس کا 9 عمر لڑکا محمود تازہ دم ترکوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ دونوں داد شجاعت دے رہے تھے کہ اچانک برق و باراں کا طوفان امڈ آیا اور راجہ جے پال کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ آخر کار صلح ہو گئی اور راجہ جے پال 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی دینے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ تھی وہ پہلی جنگ جس نے ہند کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد راجہ جے پال نے واپس آ کر رقم ادا کرنے کی بجائے ان سفیروں کو جو رقم لینے آئے تھے گرفتار کر کے جیل خانے میں بند کر دیا۔ سبکتگین یہ سنتے ہی بجلی کی مانند تیزی سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر راجہ جے پال نے دلی، کنوج اور کالنجر کی فوجی امداد حاصل کی اور مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ درہ خیبر اور پشاور کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ہندی فوجوں نے شکست کھائی اور پشاور تک اٹک پار کے ملک پر غزنی سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ اب غزنی کے ترکوں کے لیے ہندوستان کا راستہ کھل گیا تھا اور دلی، کالنجھر اور کنوج پر انہیں اپنی ترک تازیوں کا حق تھا کیونکہ یہ ممالک دشمن کے ہم نوا تھے۔ محمود اپنے باپ سبکتگین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، جس کا منشا اپنی سلطنت غزنی کو وسعت اور استحکام دینا تھا۔ وہ اپنی 33 سال کی حکمرانی میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف کی سلطنتوں کو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں یا نامسلم، ہلا ڈالا اور اپنی حکومت کے حدود آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس نے غزنی کو ایک طرف، کاشغر کی اسلامی الخانی حکومت کو دوسری طرف، خود اپنے آقا سامانیوں کی سلطنت تیسری طرف، دیلمی اور تبرستان کی حکومت، آل زیاد کو مشرقی سمت میں غوریوں کی سرزمین کو جس میں بہت کچھ مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر اسی مشرقی سمت میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو، اور ادھر لاہور اور ہندوستان کے بعض دوسرے راجاؤں کی سلطنتوں کے کھنڈر پر اپنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تھیں اس بدنام بت شکن کی ترک تازیاں جس نے ہندوستان کی ساری اسلامی سلطنتوں کا قلعہ کما کیا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ غزنی کی سلاطین کی یہ لڑائیاں ہندوستان سے کسی مذہبی جذبے کی ماتحت تھیں یا محض جغرافیائی ماحول اور نئی حکومتوں کی شکست اور تغیر کے زیر اثر پیش آئیں۔ محمود کو دوسری سمت کی مخالف حکومتوں سے جب فرصت ملتی ہندوستان پر چڑھا تھا۔ وہ اپنے دور میں سب سے پہلے 390 ہجری یا 1000 عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوا، جنوبی ہند کے جاٹوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی ضلعوں پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال پھر آیا اور پشاور کے آگے خیمہ زن ہوا۔ زور کا رن پڑا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا۔ محمود نے بڑھ کر دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے خراج دے کر رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت آنند پال کے سپرد کر کے چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ سن 1004 عیسوی میں سلطان نے بجے رائے والی بھیرا سے جنگ آزمائی کی۔ اس نے بھی فرار کی حالت میں خودکشی کی اور بھیرا اور اس کے مضافات سلطنت غزنی میں داخل ہوئے۔ پھر ملتان کے والی ابو الفتح باطنی نے بجے رائے کی مدد کی ناکام کوشش کی۔ 1005 عیسوی میں محمود اس کو سزا دینے آیا۔ رائے آنند پال ابو الفتح کی مدد کے لیے آیا مگر ناکام ہو کر فرار ہوا۔ ابو الفتح نے محمود کی اطاعت قبول کی۔ محمود نے آنند پال کے بیٹے سکھ پال کو بیرا کا گورنر بنا دیا۔ وہ اسلام لے آیا لیکن پھر مرتد ہو گیا۔ محمود نے 1007 عیسوی میں اس کی گوشتمالی کے لیے آیا اور حبس و دوام کی سزا دی۔ 1008 عیسوی میں مارکا آرائی ہوئی۔ اس مرتبہ آنند پال کی مدد پر آجین، گوالیار، کالنجھر، کنوج، دلی اور اجمیر کے راجہ اور ملتان کے والی
فوجیں لے کر آئے۔ حب الوطنی کا عام جذبہ پیدا ہوا اور عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اور چرخے کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے لڑائی میں مدد دینے کے لیے روپیہ بھیجا، مگر ہندوستانی راجاؤں کی پچھلی خانہ جنگیوں کا غبار دل سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی ایک کی کمان میں فوجوں کو مجتمع نہ کر سکے۔ محمود نے راجپوتوں کے اسٹڈی دل فوج کا مقابلہ کیا، ہندوستانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ محمود کے خلاف یہ آخری مشترکہ قومی مظاہرہ تھا جس میں نہ صرف ہندو بلکہ ہندوستان میں عربوں کی واحد حکومت کا حکمران بھی شریک تھا۔ مگر ہندوستان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد ہند کے راجا یکے بعد دیگرے مغلوب ہوتے گئے اور بیش بہا خزانے خصوصاً مندروں کے جواہرات فاتح کے ہاتھ آئے۔ اس حملے میں محمود نے نگر کوٹ یعنی کانگڑا کے قلعے پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 1010 عیسوی میں ابو الفتوح داؤد کا خاتمہ کرنے ملتان آیا اور اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے 1013 عیسوی میں راجہ بھیم پال سے قلعہ نندونا چھین لیا، 1014 میں تھانے سیر پر قبضہ کیا اور 1015 میں کشمیر کی ناکام مہم پیش آئی۔ اس کے بعد 1017 میں کنوج اور متھرا پر قبضہ کیا، 1020 میں کشمیر پر دوبارہ حملہ آور ہوا، 1021 میں وہ پورے پنجاب کو غزنی کا صوبہ بنانے کی نیت سے انتظامات کے ساتھ آیا اور پنجاب کا الحاق غزنی سے کر لیا۔ آنند پال کے لڑکے ترلوکن پال کا انتقال ہو چکا تھا، راجہ بھیم اس کا جانشین تھا۔ وہ پنجاب چھوڑ کر رائے اجمیر کے پاس چلا گیا اور یہاں 1026 میں اس نے وفات پائی۔ محمود نے لاہور کا پہلا حاکم اپنے غلام ایاز کو بنایا۔ اس کے بعد 1022 میں گوالیار اور کالنجھر کو قبضے میں لیا گیا۔ 1025 میں سومنات کا مشہور واقعہ پیش آیا اور اس مہم میں گجرات کی فتح کی تکمیل 1026 میں ہوئی۔ پھر اسی سال 1026 میں ملتان کے قزاقوں کی سرکوبی ہوئی۔ 1027 میں جاٹوں کی چھیڑ چھاڑ کا بدلہ لینے کے لیے آیا اور کامیاب رہا۔ اس طرح محمود کے براہ راست قبضے میں پنجاب، سندھ اور ملتان کے صوبے آ گئے اور کشمیر، کنوج، کالنجھر، گوالیار اور گجرات اس کے باج گزار بنے۔ مندروں پر حملہ آوری کا سبب یہ تھا کہ مندر دولت کا خزانہ تھے، زر و جواہر کا انبار تھے۔ محمود نے ہندوستان کے ان حملوں میں بے شمار مندروں سے دولت حاصل کی۔ سومنات میں 200 من وزنی سونے کی زنجیر لٹکتی تھی جس میں گھنٹیاں آویزاں تھیں۔ جس حجرے میں بت تھا اس کی قندیلوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ روشنی کے لیے اس میں جواہر اور الماس جڑے ہوئے تھے جن کی جگمگاہٹ سے یہ ہمدم یہ روشن رہتی تھی۔ محمود نے پنجاب کو سلطنت غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے اس صوبے کے مرکز سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظم قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انتظامات اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کیے گئے۔ انتظامی امور ابو اسمن المعروف بقاضی شیرازی کے سپرد کیے گئے اور سپہ سالاری کے عہدے پر علی یارق کو مامور کیا گیا، لیکن گورنر اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھا۔ یہ دونوں براہ راست غزنی کے ماتحت تھے اور پرچہ نویسی پر ابو الحکم نام کے ایک افسر کو مقرر کیا گیا۔ اگرچہ محمود نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا، اس کو غزنی سے پیار تھا اور اسی کو اس نے آباد کیا، تاہم ہندوستان سے اس کو ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے جنگی ہاتھیوں پر اس کو ایسا ناز تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کو بھی اعتماد پر دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور الفیل ما الفیل کا عبرت آموز جواب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی کسی ایک ہندو کو بھی جبر سے مسلمان نہیں بنوایا اور نہ امن کی حالت میں کسی ایک مندر کو توڑنے اور بت شکنی کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا اور اپنی فوج میں ہندوؤں کو معزز عہدوں پر سرفراز کیا۔ ہندو راؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا، تغلق بھی رکن سلطنت تھا۔ سلطان محمد سلطان محمود کی وفات جو کہ 1030 عیسوی میں ہوئی کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس کے بھائی مسعود نے جب اس پر فوج کشی کی تو اس نے ہندوستانی سپہ سالار سوبند رائے کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر وہ اس جنگ میں کام آیا۔ تاہم معلوم ہوا کہ اس لشکر کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ وہ تاج اور تخت کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ سوبند رائے کے مارے جانے کے بعد سلطان محمد خود فوج لے کر گیا اور میدان جنگ میں گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان مسعود کو ہندوستان کے نظم حکومت میں محمود کے قائم کیے ہوئے دو عملی نظام سے سابقہ پڑا۔ یہ دو عملی نظام پنجاب میں چل نہ سکا۔ قاضی شیرازی اور علی یارق میں اختلاف پیدا ہوا۔ وزیر غزنی نے یارق کو شیریں گفتاری سے پایا تخت بلوایا اور 1031 عیسوی میں بلخ میں اس کو قید کر دیا۔ پھر پنجاب کی سپہ سالاری پر احمد البتگین بھیجا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود 1032 عیسوی میں کشمیر کے قریب قلعہ سرستی میں فوج کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ سلطان مسعود کے واپس جاتے ہی لاہور میں انتظامی اور فوجی حکام کی جنگ پھر شروع ہو گئی۔
مگر وزیر اعظم عربی نے نیالتگین کی حمایت کی اور اس نے قاضی شیرازی سے بے پرواہ ہو کر ہندوستان پر فوجی حملہ کر دیا اور سورت سے بڑھتا ہوا بنارس تک پہنچ گیا، اس شہر کو لوٹا۔ قاضی شیرازی نے غزنی اطلاع دی کہ نیالتگین نے بے شمار دولت حاصل کی ہے اور خود مختاری کی جانب مائل ہے اور اپنے کو محمود کا بیٹا کہتا ہے۔ سلطان مسعود نے 1034 عیسوی میں احمد نیالتگین کی سرکوبی کے لیے ایک ہندو سپہ سالار ناتھ کو بھیجا، مگر وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد اس کی سرکوبی کے لیے ایک دوسری فوج بھیجنی چاہی، مگر مہم کی دشواریوں کو دیکھ کر کوئی آمادہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک دوسرا ہندو سپہ سالار آگے بڑھا، اس نے اس مہم کو انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ تاریخ بحقی میں ہے کہ سالار تلک سوبند رائے کی جگہ غزنی کی ہندو فوج کا سپہ سالار تھا، اس کے مکان پر نوبت بجتی تھی اور علم، خیمہ اور چتر عطا ہوا تھا۔ تلک لاہور میں آیا تو نیالتگین فرار ہو چکا تھا، اس نے اس کی سر کی قیمت 5 لاکھ درہم مقرر کی، پھر چن چن کر اس کے سپاہیوں کو اس وقت تک مارا کہ جب تک انہوں نے نیالتگین کا ساتھ چھوڑنے کا وعدہ نہیں کر لیا۔ پھر جاٹوں نے بحیرہ سندھ عبور کرتے ہوئے نیالتگین کو بھی پکڑ لیا اور اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ گویا غزنی سلطنت کے استحکام میں ہندوؤں اور جاٹوں نے رضاکارانہ حصہ لیا۔ اس کے بعد سلطان مسعود نے 1037 عیسوی میں ہندوستان کا رخ کیا اور قلعہ ہانسی اور سونی پت پر قبضہ کیا اور اپنے لڑکے مجدود کو پنجاب کا گورنر بنا کر غزنی واپس گیا اور ایاز کو اس کا تعلیق مقرر کیا۔ اسی زمانے میں دوسری طرف سلجوکیوں کو عروج حاصل ہو رہا تھا اور ان کا سیلاب بڑھتا ہوا غزنی تک آ رہا تھا۔ مسعود نے اس ابھرتی ہوئی نئی طاقت کا مقابلہ کیا اور 1040 میں مرو کے میدان میں ان کو شکست فاش دی۔ مستقبل کا نقشہ اس کی نگاہ میں آیا اور اس نے غزنی اپنے پایہ تخت کو پنجاب میں لے آنے کا فیصلہ کیا۔ 300 اونٹوں پر زر و جواہر اور مال و دولت کا انبار لاد کر چلا۔ ہندوستان کی دولت ہندوستان کو آ رہی تھی کہ اثناء راہ میں اس کے ترک اور بیشتر ہندو سپاہیوں نے اس سے بے وفائی کی اور خزانہ لوٹ لیا۔ سلطان کو حراست میں لے لیا اور اس کے نابینا بھائی سابق سلطان محمد کو قید سے نکال کر تخت نشین کر دیا اور چند دنوں کے بعد مسعود قتل کر دیا گیا۔ سلطان مسعود کے قتل کے بعد اس کے بیٹے مودود نے غزنی میں تخت نشینی اختیار کی اور 1041 میں حملہ کر کے محمد کو قید کر دیا۔ ہندوستان کے عمرا مودود اور محمد کی کشمکش میں محمد کے طرفدار ہوئے۔ اس طرح پایا تخت غزنی اور ہندوستان کے عمرائے غزنی کی پالیسی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ سلطان مودود جو کہ 1031 تا 1049 تک اس نے حکومت کی، اس کے باوجود ہندوستان کے عمرائے غزنی سے مرعوب نہیں ہوا۔ اس نے ابو نصر محمد بن احمد کو لاہور کا حاکم مقرر کیا اور خود ملتان سے لاہور آیا اور ہانسی اور تھانے سیر تک کا دورہ کر کے واپس آیا۔ اس اثنا میں سلجوکیوں کا زور بڑھتا گیا اور مودود کو ادھر متوجہ ہونا پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی مجدود نے مودود سے ناراض ہو کر عمرا کی مدد سے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ مودود نے 1042 میں پنجاب پر فوج کشی کی، مگر مجدود نے لاہور کو بچا لیا، لیکن اسی اثنا میں مجدود اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا۔ اس کا دست راست ایاز بھی مر گیا اور مودود کے قبضے میں پنجاب آ گیا۔ غزنویوں کی خانہ جنگیوں اور سلجوکیوں سے ان کی مارکہ آرائیوں سے ہندوستان کے راجپوتوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان میں وطن اور دھرم کو بچانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جو لوگ ترکوں کے خوف سے جنگلوں میں پناہ گزین تھے، خود اعتمادی کے ساتھ نکل پڑے۔ تقدیر نے یاوری کی اور راجہ دلی کی سرکردگی میں 1042 عیسوی میں ہانسی اور تھانے سیر پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے ہندوؤں کے مقدس مقامات میں سے جن کو فتح کیا تھا، ان میں سے صرف نگر کوٹ پر اپنا قبضہ رکھا۔ انہوں نے اس کو بھی واگزار کروا لیا، جس سے ہندوستان میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ یاتری جوک در جوک تیرتھ کے لیے آنے لگے۔ اب راجپوتوں کے دل بڑے ہوئے تھے۔ دہی اور مضافات کے علاقے تو غزنویوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ وہ لاہور کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور یہ دیکھ کر غزنوی امراء میں بھی نئی حرارت پیدا ہوئی۔ اختلاف کو بلا دینے کا عزم کر کے اٹھے اور راجپوتوں کا لشکر بغیر لڑے واپس چلا گیا۔ مودود نے 1048 عیسوی میں اپنے لڑکے ابو القاسم محمود کو لاہور کا حاکم بنا کر بھیجا اور علی کو ہند کا سپہ سالار بنایا، جس نے پشاور، کشمیر اور ملتان کی بغاوتیں فروغ کی، لیکن ہانسی، تھانے سیر اور نگر کوٹ کے قلعے قبضے میں نہ آ سکے۔ مودود کی وفات کے بعد علی بن ربیع ایک امیر نے اس کے 3-4 برس کے بچے مسعود ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، مگر دوسرے عمرا نے مودود کے بھائی علی بن مسعود کی اطاعت کی اور علی بن ربیع ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان آیا اور پشاور سے سندھ تک کے علاقے کو قبضے میں لے لیا۔ اسی اثنا میں سلطان مودود کے چھوٹے بیٹے عبد الرشید نے 1051 عیسوی میں غزنی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ربیع کو غزنی واپس بھیج دیا اور اس کے جگہ نوشتگین کرخی کو ہندوستان اور سندھ کا والی بنا کر بھیجا۔
غزنوی حکمرانوں کی خانہ جنگیوں کے بعد نوشتگین گویا ہندوستان کا باضابطہ سرکاری حاکم تھا۔ اس کے ساتھ مستحکم فوج بھی آئی تھی۔ اس نے قلعہ نگر کوٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسی اثنا میں غزنی میں پھر انقلاب حکومت ہوا، جس کے بعد فرخزاد بن مسعود تخت نشین ہوا۔ اس نے کسی کو ہندوستان کا والی بنا کر نوشتگین کو اپنی وزارت کے منصب کے لیے طلب کر لیا۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن مسعود 1049 تا 1098 تخت نشین ہوا۔ اس نے 40 برس تک حکمرانی کی، لیکن اپنے پورے دور حکومت نے اس نے ہندوستان پر صرف 2 مرتبہ چڑھائی کی۔ آخری مرتبہ 1097 عیسوی میں وہ آیا اور اجودھن پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح روپال اور نیتی کال کو قبضے میں لیا اور بڑھتا گیا۔ سہارنپور کے ضلع تک آیا اور کئی قلعوں پر قبضہ کر کے واپس چلا گیا۔ سلطان مسعود بن ابراہیم جو کہ 1114 عیسوی تک اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا، اس زمانے میں ہندوستان کا والی طفاتگین بنایا گیا۔ گنگا کو عبور کر کے مختلف مقامات کو قبضے میں لایا اور کثیر دولت کے ساتھ لاہور واپس گیا۔ مسعود بن ابراہیم کی وفات کے بعد سلطان ارسلان 1114 تا 1117 عیسوی کا دور آیا۔ اس زمانے میں غور اور خوارزم نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ ایک نے سلجوکیوں کی جگہ لی اور دوسرے نے غزنویوں کا خاتمہ کیا۔ ارسلان کے زمانے میں سنجر سلجوکی نے غزنی پر قبضہ جما لیا تو وہ ہندوستان چلا آیا اور یہاں سے ہندوستانی لشکر فراہم کر کے غزنی پر چڑھائی کی اور اپنے پایا تخت کو واپس لے لیا۔ لیکن سنجر نے واپس آ کر پھر غزنی پر قبضہ جما لیا۔ ارسلان پہاڑوں میں چھپ رہا، جہاں سے پکڑ لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں ہندوستان کی ولایت کی زمام محمد باہیم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنی دانش مندی سے پنجاب کو بچائے رہا اور پایا تخت غزنی کے انقلابات کے اثر سے یہ صوبہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد بہرام شاہ بن مسعود 1117 عیسوی تا 1152 عیسوی سلطان سنجر کانجش کے طور پر، جو بہرام کا ماموں تھا، غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ محمد باہیم نے غالباً ارسلان کی ہمدردی میں ہندوستان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، مگر بہرام نے غفلت نہ برتی اور فوراً کوچ کر کے 1120 عیسوی میں ہندوستان آیا۔ محمد باہیم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا، مگر پھر خطا معاف کر کے ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد محمد باہیم نے قلعہ ناگور کو فتح کیا اور اس کو مستحکم کر کے اپنا مامن بنایا اور عظیم الشان لشکر فراہم کیا اور مختلف راجاؤں سے معرکہ آرا ہوا۔ اس اثنا میں اس کو اپنی طاقت پر پھر اعتماد ہو گیا اور غزنی کی کمزور سلطنت کے ماتحت رہنا، جو خود قوی دشمنوں کے نرغے میں تھی، اس سے پسند نہ آیا۔ سلطان بہرام اس کو سزا دینے پھر آیا۔ ملتان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور محمد باہیم شکست کھا کر مارا گیا۔ سلطان بہرام ہندوستان میں حسین بن ابراہیم علوی کو حاکم بنا کر چلا گیا۔ جب غوریوں کا حملہ غزنی پر شروع ہوا تو بہرام مقابلے کی طاقت نہ دے کر ہندوستان چلا آیا اور پھر موقع پا کر واپس گیا اور غزنی پر قبضہ کیا۔ لیکن پھر 1151 میں علاء الدین حاکم غور نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس سے جہاں سوز کا لقب پایا۔ سلطان بہرام غزنی کی بربادی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اسی غم میں ہندوستان واپس چلا گیا اور 1153 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے لڑکے خسرو شاہ نے غزنی ہی میں اپنا تخت بچھانا چاہا، مگر غوریان پہنچے اور اس لیے وہ نامراد ہندوستان واپس آیا۔ اب غزنویوں کا مامن یہی ہندوستان تھا اور ان کا پایا تخت غزنی کی بجائے لاہور تھا۔ خسرو شاہ نے لاہور میں وفات پائی۔ ملک خسرو جو کہ 1160 عیسوی تا 1186 عیسوی میں اس کا جانشین ہوا، اس نے 20 برس امن و امان سے اپنے مقبوضات ہند پر حکمرانی کی۔ اسی اثنا میں سلطان شہاب الدین غوری کا آفتاب اقبال طلوع ہوا اور غزنوی سلطنت لاہور کی سرحد مشرق میں سیالکوٹ تک تھیں اور یہی راجہ جموں کی سرحد اس سے ملتی تھی۔ یہاں کے راجہ چکر دیو نے سلطان شہاب الدین کو پنجاب کا خاتمہ کرنے کی دعوت دی۔ شہاب الدین کے حملے ہندوستان پر شروع ہوئے اور پشاور، ملتان اور سندھ کو اس نے فتح کیا۔ 1186 میں پھر اس نے لاہور پر فوج کشی کی۔ خسرو ملک قلعہ بند ہو گیا اور شہاب الدین کو واپس جانا پڑا۔ 1186 میں وہ پھر ہندوستان آیا اور سیالکوٹ کے قلعے کو فتح کر کے اس کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد 1186 میں وہ پھر لاہور آیا اور خسرو ملک اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر کے غزنی لے گیا اور وہاں سے زابلستان کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں اس نے 1192 میں وفات پائی۔ اس طرح ہندو مسلم دونوں حکمرانوں کی باہمی صلاح اور اشتراک عمل سے ہندوستان میں آل سبکتگین کی غزنوی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔
غوری سلطنت کا بانی عز الدین حسن عربی اور ایرانی مخلوط نسل کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ آل شنسب کہلاتے تھے۔ 1099 میں خود مختار حکومت کی بنا عز الدین نے ڈالی۔ اس کا پوتا معز الدین محمد بن شام مشہور شہاب الدین تھا جس نے غزنی کو فتح کیا اور جس کا وہ صوبے دار بنا۔ پھر اپنے برادر سلطان غیاث الدین کے مرنے کے بعد پوری سلطنت کا مالک بنا۔ تھوڑے عرصے میں اس نے خود اور اپنے گورنروں کے ذریعے پشاور سے بنگال تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ دوسری طرف ملتان اور سندھ میں اپنا اقتدار مضبوط کیا۔ سلطان معز الدین غور میں پیدا ہوا۔ اس کا بھائی غور کا حکمران تھا۔ اس نے شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد سے ہی حربدانی کی وجہ سے سپہ سالار کے عہدے تک بدرجہ ترقی کرتا گیا۔ معز الدین عنان حکومت سنبھالتے ہی محمود غزنوی کے مثل فتوحات کا داعی ہوا۔ غزنوی حکومت کا دائرہ جہاں تک تھا اس حصے کو پہلے قبضے میں لانا چاہا، چنانچہ پنجاب پر پہلے اس کی توجہ تھی۔ اس کے علاوہ کرامتا جنہوں نے الحاد پھیلا رکھا تھا اور ان کے وجود سے اسلام کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا، چنانچہ سب سے پہلے سلطان 1175 میں ملتان کے ملاحدہ کی سرکوبی کے لیے پہنچ گیا۔ رانی کی لڑکی سے شادی کی۔ ملاحدہ گجرات کے بگھیلے راجہ بھیم دیو کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ سلطان نے حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ ملاحدہ روپوش ہو گیا اور ان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان سے غزنوی سلطنت کے نشان کو مٹانے کے لیے پے در پے حملے کیے۔ اس غرض سے اس نے جموں کے راجہ چکر دیو سے دوستی کی اور اس کی دعوت پر آ کر غزنوی سلطنت پنجاب کے خلاف اس نے اپنی فوجی مہم کا آغاز کیا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں سب سے پہلے اس نے پشاور کے شہر پناہ پر دستک دی اور 1179 میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ 2 سال کے بعد اس نے لاہور پر چڑھائی کر دی۔ 1180 میں وہ دوبارہ پنجاب آیا اور اس کے دوسرے سال جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس نے لاہور فتح کر کے غزنوی شہزادہ خسرو ملک کو گرفتار کر لیا اور ہندوستان سے غزنوی سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا۔ تیسرے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے 1178 میں گجرات پر چڑھائی کی اور اس کے صدر مقام نہل واڑہ کا محاصرہ کیا، مگر گجرات کے راجہ مول راج اور اس کے چچا راجہ بھیم بگھیلا نے اس کو شکست دی۔ دوسرا حملہ اس نے 1191 میں بٹھنڈا پر کیا اور اس کو فتح کیا۔ یہ مقام دلی کے راجہ پرتھوی راج کے قبضے میں تھا۔ سلطان کی واپسی میں پرتھوی راج نے اس کا تعاقب کیا۔ تراوڑی کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ پرتھوی راج لڑائی میں مارا گیا اور دلی اور اجمیر کی سلطنتیں اس کے قبضے میں آ گئیں اور مشہور قلعے سرستی، ہانسی، ہمانہ اور سکرام وغیرہ اس سے سلطنت کے حدود میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے پرتھوی راج کے قدیم خاندانی اعزاز کو برقرار رکھا اور اس کے لڑکے کو اجمیر کے تخت پر بٹھایا اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب السلطنت بنا کر غور واپس چلا گیا۔ قطب الدین ایبک نے پہلے سکرام بھرولی کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اس کے بعد قطب الدین نے اپنے طور پر فتوحات میں اضافہ کیا۔ اسی سال 1193 میں میرٹھ فتح ہوا۔ 1194 میں علی گڑھ قبضے میں آیا۔ اس کے بعد 1195 میں سلطان شہاب الدین پھر ہندوستان آیا اور اٹاوا کے قریب پندوار میں کنوج کے راجہ جے چند کو شکست دی۔ وہ لڑائی میں مارا گیا اور کنوج سے بنارس تک کا علاقہ غوری سلطنت کے حدود میں داخل ہو گیا۔ پھر قطب الدین ایبک نے گجرات کے پایہ تخت پٹن کو فتح کیا اور 1195 میں اس نے نہل واڑہ لوٹا اور راجہ بھیم نے شکست کھائی۔ پھر تیسرے سال 1196 میں تیسری مرتبہ گجرات پر حملہ کیا اور اپنے مقبوضات کے لیے نائب حکومت مقرر کر کے چلا گیا، مگر گجرات پھر قبضے سے نکل گیا۔ دوسری طرف 1195 میں چندروتی اور انگور کے راجاؤں نے اجمیر پر قبضہ کرنا چاہا، مگر ایبک نے سب کو شکست دی۔ 1196 میں اس نے بیانہ کو فتح کیا اور گوالیار کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے راجہ نے خراج دینا منظور کیا۔ پھر اختیار الدین محمد بن بختار خلجی کو فوج دے کر بھیجا جس نے 1199 میں بہار کو فتح کیا، پھر آگے بڑھ کر بنگال کے پایہ تخت پر قبضہ کیا اور اسی اثنا میں دوسری طرف کالنجر کے راجہ پرمل پر حملہ ہوا۔ اس نے اطاعت قبول کی۔ پھر محبوبہ کالپی اور بدایون اسلامی اقتدار میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ 1205 میں سلطان شہاب الدین غوری آخری مرتبہ ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان کی اسلامی سلطنت پشاور سے بنگال تک کی طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ سلطان ہولکر قوم کے فساد کے فروغ کرنے کے سلسلے میں ہندوستان آیا تھا، انہیں مطیع کیا۔ 25 فروری 1206 کو لاہور میں داخل ہوا۔ 3 شعبان اور 15 مارچ 1206 کو جب سلطان لاہور سے ضلع جہلم پہنچا تو بقایا عمر وہیں گزاری۔ ملاحدہ نے جو لشکر میں خدمت دربانی پر مامور تھے موقع پا کر انتقاماً سوتے میں شہید کر ڈالا۔ لاش غزنی لائی گئی اور سپرد خاک کی گئی۔
سلطان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ اس کے 3 ترک غلام فوجی گورنر منصب کے فرائض اس کی زندگی میں انجام دے رہے تھے اور وہی اس کے جانشین بن کر غوری سلطنت کے دعوے دار ہوئے۔ وہ سلطان تاج الدین یلدوز، سلطان قطب الدین ایبک اور سلطان ناصر الدین کباچا تھے۔ ان میں سے اول الذکر یلدوز نے غور میں اس کی جانشینی کی اور پشاور کے اس پار کا علاقہ اس کے زیر تصرف رہا۔ قطب الدین ایبک دلی کی سلطنت پر بیٹھا اور ناصر الدین کباچا کا تعلق بھی ہندوستان سے ہی تھا۔ اس نے سندھ میں اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ ابتداءً ان تینوں میں زور آزمائی ہوئی، پھر 1209 میں ایبک چڑھائی کرتا ہوا غزنی تک قابض ہو گیا، مگر پھر ناکام واپس ہو کر اپنی سلطنت پر قناعت کرنی پڑی۔ 7 سال کے بعد تاج الدین نے ہندوستان کا رخ کیا، مگر قطب الدین کے زور آور پنجوں کی گرفت میں آ گیا اور بدایون میں قید کر لیا گیا۔ پھر قطب الدین نے غزنی کو اس حال پر چھوڑ دیا اور دلی کو پایا تخت بنائے رکھا۔ دوسری طرف ناصر الدین کباچا کی نگاہیں پنجاب پر تھیں۔ اس سے بھی اس کی معرکہ آرائیاں ہوئیں، مگر کباچا پیش نہ آ سکا۔ بالآخر کباچا نے شکست کھائی اور یہ صوبہ دلی کے ماتحت آ گیا اور کباچا نے دریا میں ڈوب کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سلطان قطب الدین تاتاری النسل تھا۔ کم عمری میں بردہ فروش کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اسے ترکستان لے آیا۔ معز الدین کی عنایات روز بروز اس پر مبذول ہونے لگی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان شہاب الدین نے ایک مجلس عیش و طرب میں اس کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ اس نے اس وقت اس عطیہ کو سب فراشوں، ملازمین اور اپنی ترکی ملازموں میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس ایک پیسہ نہ رکھا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور حضوری کا حکم دیا۔ پھر میرا خوری کا عہدہ عنایت کیا۔ غور، غزنی اور بامیان کے سلاطین جب سلطان شہاب الدین سے خراسان کی طرف لڑنے لگے تو وہاں اس نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے اور اس کی شجاعت کی دھوم مچ گئی۔ ایک دن دانہ گھاس کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ دفعاتاً سلطان شاہ کے آدمیوں نے آ گھیرا۔ اگرچہ اس وقت اس کے ساتھ بہت تھوڑے سپاہی تھے، مگر پھر بھی اس نے جوان وردی سے مقابلہ کیا اور قید ہو گیا۔ جب سلطان شاہ کو شکست ہوئی تو قطب الدین کو سلطان شہاب الدین کے سامنے اونٹ پر بٹھا کر اسی صورت سے نکال لایا جس صورت سے وہ قید خانہ کے پنجرے کے اندر رہتا تھا۔ اس نمک حلالی پر اس پر اور زیادہ اعتبار بڑھا۔ جب اجمیر میں فتح ہوئی تو وہی ہندوستان میں سلطان کا نائب اور سپہ سالار مقرر ہوا۔ سلطان قطب الدین اچھے اوصاف کا مالک تھا۔ ترکی النسل ہونے کی وجہ سے شجاعت اور جواں مردی ماں کے پیٹ سے لایا تھا۔ سخاوت اور فراخ دستی اس کی عادت تھی۔ لاکھوں روپے فیاضی سے دوستوں کو دیتا تھا۔ اس کی شجاعت نے دشمنوں کو زیر کر رکھا تھا اور سخاوت نے دوستوں کو محکوم بنا رکھا تھا۔ وہ ایسا ہر دل عزیز اور مقرر تھا کہ کوئی شخص اس پر رشک اور حسد نہ کرتا تھا۔ عمائد سلطنت سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس نے بہت سے ناطے رشتے کیے۔ اس سے اس کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ تاج الدین یلدوز کی لڑکی سے شادی کی۔ ناصر الدین کباچو کو اپنی ایک بیٹی بیاہ دی۔ جب وہ مر گئی تو دوسری بیٹی سے نکاح کر دیا۔ شمس الدین التمش بھی معزز غلاموں میں سے تھا۔ اس سے بھی اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ناصر الدین کباچا قطب الدین کو ہمیشہ سے بزرگ جانتا تھا اور اس کی طرف سے سندھ پر حاکم مقرر تھا، مگر تاج الدین یلدوز نے اس رشتہ مندی کی کچھ پرواہ نہ کی اور اب تک ہندوستان کو جو کہ غزنی کا صوبہ سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھ کر لاہور پر چڑھ گیا اور اس پر قبضہ جما لیا، مگر اس کا انجام آخر کار برا ہوا اور قطب الدین نے اس کو غزنی سے باہر نکال دیا اور 40 روز تک غزنی میں اپنا ڈنکا بجایا اور تاج شاہی سر پر رکھ کر تخت پر جلوس کیا، مگر تاج الدین یلدوز نے پھر قطب الدین سے غزنی لے لیا اور قطب الدین وہاں سے لاہور چلا آیا اور عیش و آرام اور آسائش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ عدالت، انصاف، خوش خوئی اور نیک معاملگی میں یہ بادشاہ بڑا مشہور تھا۔ اس کی ان سب باتوں کو لوگ مدت تک یاد کرتے رہے۔ 1210 عیسوی میں یہ بادشاہ چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا۔ 4 برس تک وہ پایا تخت میں تخت نشین رہا، مگر ہندوستان میں اس کا انتظام اور بندوبست بہت زور سے تھا اور اس کے بعد 20 برس تک قائم رہا۔